السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک کے میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں آج کا جو چیپٹر ہے وہ کتاب الصلاۃ ہے، اور اس میں جو سب ٹاپک ہے وہ ہے عمل میں میانہ روی کا بیان، اور حدیث نمبر ہے 1241۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے اس قدر افطار کرتے کہ ہم خیال کرتے کہ آپ اس ماہ روزہ نہیں رکھیں گے، اور کبھی اس قدر روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم خیال کرتے کہ آپ اس ماہ بالکل افطار یعنی ناگا نہیں کریں گے۔ ایسے ہی اگر آپ کو نماز تہجد پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہو تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور اگر تم آپ کو سویا ہوا دیکھنا چاہو تو سویا ہوا دیکھ سکتے ہو۔ حدیث نمبر 1242۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس پر دوام ہو، خواہ وہ قلیل ہی ہو۔ حدیث نمبر 1243۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے اعمال کیا کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ حدیث نمبر 1244۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اتنی مدت ہی نماز پڑھے جو رغبت اور خوشی کے ساتھ پڑھی جائے، اور جب بار معلوم ہو تو چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ حدیث نمبر 1245۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے تو وہ سو جائے یہاں تک کہ نیند پوری ہو جائے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتے ہوئے اونگ رہا ہو تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ حدیث نمبر 1246۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، جو شخص دین پر سختی کرے گا تو وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ تم میانہ روی اختیار کرو، قریب رہو اور خوشخبری قبول کرو، نیز دن کے پہلے پہر، اس کے آخری پہر اور رات کے کچھ وقت کی عبادت کے ذریعے مدد طلب کرو۔ حدیث نمبر 1247۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اپنا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ نہ کر سکے تو پھر اگر وہ نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان وہی وظیفہ کر لے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے گویا اس نے اسے رات کے وقت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1248۔ عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر پہلو کے بل نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 1249۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تو بہتر ہے، اور جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے، اور جو شخص لیٹ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے۔ حدیث نمبر 1250۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص باوضو بستر پر لیٹے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے تو پھر وہ رات کو جب بھی کروٹ بدلتے ہوئے اللہ سے دنیا و آخرت کی خیر طلب کرے تو اللہ اسے وہی عطا فرما دیتا ہے۔ امام نووی نے ابن سنی کی روایت سے کتاب الاذکار میں اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1251۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب دو آدمیوں پر خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے نرم و گرم بستر اور اپنے چہتوں اور اہل و عیال میں سے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ میرے ہاں جو اجر و ثواب ہے اس کی رغبت اور میرے عذاب کے خوف کی وجہ سے اپنے نرم اور گرم بستر اور اپنے چہتوں اور اپنے اہل و عیال سے الگ ہو کر نماز کے لیے اٹھا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں سمیت میدان جنگ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر یہ جان کر پیچھے ہٹنے پر اسے کیا گناہ ملے گا، پیش قدمی میں اسے کتنا ثواب ملے گا، تو وہ پلٹ کر آتا ہے حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ مجھ سے ملنے والے اجر و ثواب کی رغبت اور میرے عذاب کے خوف کی وجہ سے پلٹ کر آیا حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 1252۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا
نصف نماز کی طرح ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا نصف نماز کی طرح ہے، جبکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں تم سے کسی کی طرح نہیں ہوں۔ حدیث نمبر 1253۔ سالم بن ابی جید بیان کرتے ہیں کہ خزاعہ قبیلے کے ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ کر راحت حاصل کرتا، گویا انہیں یعنی حاضرین مجلس نے اس کی بات کو معیوب جانا۔ اس پر انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ کتاب الصلاۃ میں چیپٹر ہے وطر کا بیان۔ حدیث نمبر 1254 ہے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو رکعت ہے، جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت پڑھ لے تو وہ اس کی نماز کو وطر یعنی طاق بنا دے گی۔ حدیث نمبر 1255۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر کی نماز رات کے آخری حصے کی ایک رکعت ہے۔ حدیث نمبر 1256۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، ان میں سے 5 وطر پڑھتے اور تشہد کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ حدیث نمبر 1257۔ سعد بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے عرض کیا ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور پڑھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ میں نے عرض کیا ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور وضو کے پانی کا انتظام کرتے، پھر جب اللہ چاہتا تو آپ کو رات کے وقت جگا دیتا، آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 9 رکعتیں پڑھتے اور آپ صرف 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر آپ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے اور اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے تو ہمیں سناتے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ بیٹا یہ 11 رکعتیں ہوئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتیں وطر پڑھا اور 2 رکعتیں ویسے ہی بیٹھ کر پڑھیں جیسے بوڑھے ہونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ بس بیٹا یہ 9 ہو گئیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اس پر دوام اختیار کرنا آپ کو بہت پسند تھا۔ جب کبھی نیند کے غلبے یا کسی تکلیف کی وجہ سے نماز تہجد نہ پڑھتے تو پھر آپ دن کے وقت 12 رکعتیں پڑھتے تھے، اور میں نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو، یا آپ نے پوری رات تہجد پڑھی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ پورا مہینہ روزے رکھے ہوں۔ حدیث نمبر 1258۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ۔ حدیث نمبر 1259۔ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہو جانے سے پہلے وطر پڑھنے میں جلدی کرو۔ حدیث نمبر 1260۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے اول حصے میں وطر پڑھ لے، اور جسے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی امید ہو تو وہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ حدیث نمبر 1261۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے تمام اوقات میں وطر پڑھنے اور رات کے اول حصے میں، اس کے وسط میں، اس کے آخری حصے میں اور آخری دور میں آپ کی نماز وطر سحری آخری شب کے وقت ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 1262۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کا حکم فرمایا: ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنے، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے اور سونے سے پہلے وطر پڑھنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 1263۔ غزیف بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت رات کے اول حصے میں کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا کبھی رات کے پہلے حصے میں غسل کیا اور کبھی رات کے پچھلے حصے میں۔
میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں وطر پڑھا کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا آپ نے کبھی رات کے اول حصے میں وطر پڑھے اور کبھی رات کے آخری حصے میں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد بلند آواز سے قرات کرتے تھے یا پست آواز سے؟ انہوں نے فرمایا کبھی بلند آواز سے اور کبھی پست آواز سے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1264۔ عبداللہ بن ابی قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں وطر پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 اور 3 7، 6 اور 3 9، 8 اور 3 11، 10 اور 3 13 رکعتیں وطر پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 سے کم اور 13 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1265۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر واجب ہے، جسے پسند ہو کہ وہ 5 وطر پڑھے تو وہ 5 پڑھے، جو 3 پڑھنا پسند کرے تو وہ 3 پڑھے، اور جسے 1 وطر پڑھنا پسند ہو تو وہ 1 پڑھے۔ حدیث نمبر 1266۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ وطر اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے اور وہ وطر کو پسند فرماتا ہے، پس حاملین قرآن وطر پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 1267۔ خارجہ بن حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں ایک مزید نماز عطا فرمائی ہے اور وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ نماز وطر ہے جس سے اللہ نے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھنا مقرر کیا ہے۔ حدیث نمبر 1268۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وطر پڑھنا بھول جائے وہ صبح ہونے کے بعد وطر پڑھے۔ حدیث نمبر 1269۔ عبدالعزیز بن جریج بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ پہلی رکعت میں الا، دوسری میں الکافرون اور تیسرے میں الاخلاص اور موضوعتین پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1270۔ امام نسائی نے اس حدیث کو عبد الرحمن بن ابزی سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1271۔ امام احمد نے اس حدیث کو ابی بن کعب سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1272۔ امام دارمی نے ابن عباس سے روایت کیا اور ابی بن کعب اور عبداللہ بن عباس نے موضوعتین کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 1273۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کو میں قنوت وطر میں پڑھتا ہوں۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے کہ ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت سے نوازا، اور مجھے بھی ان لوگوں میں عافیت عطا فرما جن کو تو نے عافیت عطا کی، جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا، اور ان میں مجھے بھی شامل کر اپنے دوست بنا لے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، جس سے شرکا نے تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے بچا لے۔ بے شک تو ہی میں فیصلہ صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو والی اور سرپرست بنا وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے رب تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔ حدیث نمبر 1274۔ ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھ کر سلام پھیرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبحان المالک القدوس، پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ ابو داؤد نسائی اور انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ 3 مرتبہ لمبی آواز سے فرماتے۔ حدیث نمبر 1275۔ اور عبد الرحمن بن ابزی کی سند سے نسائی کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ سبحان المالک القدوس فرماتے اور تیسری مرتبہ اپنی آواز بلند فرماتے۔ حدیث نمبر 1276۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے آخر پر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تیری رضا کے لیے تیری ناراضی سے، تیرے درگزر کے ذریعے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جیسے تو اپنی ذات کی ثنا فرمائی ہے ویسے ہی میں کوشش کے باوجود تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 1277۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا امیر المومنین معاویہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب یا فتویٰ ہے کہ وہ صرف ایک وطر پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ درست ہیں کیونکہ وہ ایک فقیہ شخص ہیں
اور ایک دوسری روایت میں ہے ابن ابی ملیکہ نے فرمایا معاویہ نے نماز عشاء کے بعد 1 رکعت وتر پڑھی اور ابن عباس کے آزاد کردہ غلام آپ کے پاس تھے۔ انہوں نے ابن عباس کے پاس آ کر انہیں بتایا تو انہوں نے فرمایا انہیں چھوڑو کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اختیار کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حدیث نمبر 1278۔ بریدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وطر حق واجب ہے، جو شخص وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، اور وطر حق ہے پس جو شخص وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وطر حق ہے پس جو شخص وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 1279۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیند یا بھول کی وجہ سے وطر نہ پڑھے تو جب اسے یاد آئے تو جب وہ بیدار ہو تو وطر پڑھ لے۔ حدیث نمبر 1280۔ مالک رحمۃ اللہ کو روایت پہنچی کہ کسی شخص نے عبداللہ بن عمر سے وطر کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا وہ واجب ہے، تو عبداللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھے اور مسلمانوں نے بھی وطر پڑھے، اور وہ آدمی بار بار ان سے پوچھتا رہا اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھے اور مسلمانوں نے بھی وطر پڑھے۔ حدیث نمبر 1281۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھا کرتے تھے اور ان میں ہر رکعت میں 3 صورتوں کے حساب سے مفصل صورتوں میں سے 9 صورتیں پڑھا کرتے تھے اور سب سے آخر پر سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1282۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ مکہ میں آیا، آسمان ابرآلود تھا، انہوں نے صبح کے اندیشے کے پیش نظر 1 رکعت وطر پڑھا، پھر جب موسم صاف ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو رات باقی ہے، تو انہوں نے 1 رکعت پڑھ کر نماز کو جفت بنا لیا، پھر انہوں نے 2 رکعتیں تہجد پڑھیں، پھر جب صبح ہو جانے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے 1 رکعت وطر پڑھا۔ حدیث نمبر 1283۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے قرات کرتے تھے، پھر جب 30 یا 40 آیات کے برابر تلاوت باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر قرات کرتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ حدیث نمبر 1284۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 خفیف رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1285۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 وطر پڑھا کرتے تھے، پھر آپ بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے اور جب آپ رکوع کرنا چاہتے تو پھر کھڑے ہو کر رکوع کرتے۔ حدیث نمبر 1286۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیداری ایک مشکل اور گراں کام ہے، جب تم میں سے کوئی شخص وطر پڑھ لے تو وہ 2 رکعت ادا کرے، اگر وہ رات کے وقت بیدار ہو جائے تو پھر وہ نماز تہجد پڑھے، ورنہ وہ 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ حدیث نمبر 1287۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں وطروں کے بعد بیٹھ کر ادا کرتے تھے اور آپ ان میں سورۃ الزلزال اور سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس میں وطر کا بیان ہے اور عمل میں میانہ روی کا بیان ہے، جو کتاب الصلاۃ میں 2 چیپٹر ہیں، سب چیپٹر۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔